الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام معزز سامعین اعزام بزرگان محترم جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے سیرت اولیاء کے عنوان پر بات چل رہی ہے اور تمام اولیاء میں سردار جو ہے پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی سیرت اور ان کی تاریخ پہ بات چل رہی ہے۔ پیران پیر ولیوں کے ولی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ولیوں میں بڑا درجہ ہے اور ان کے کرامتیں بھی موجود ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اور ایک جمعہ روشنی ڈالوں تاکہ ہمارے سامنے اور ہمارے اندر پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور عقیدت اور محبت میں اضافہ ہو جائے۔ پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 یا 471 ہجری میں پیدا ہوئے، یکم رمضان کو پیدا ہوئے۔ ایران کا ایک علاقہ ہے جس کو گیلان کہا جاتا ہے، ویلم بھی کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو جیلان کہا جاتا ہے۔ تو جیلان میں یکم رمضان کو 471 ہجری میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب محی الدین ہے اور شیخ الاسلام ہے۔ معرفت غوث پاک ہے۔ آپ جس جگہ پیدا ہوئے وہ گاؤں کا نام جیلان ہے، گیلان ہے۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی شادی کے بعد 60 سال کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ یتیم ہو چکے تھے اور آپ کے نانا نے
عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 17 سال تک آپ اپنے وطن میں تعلیم پاتے رہے۔ پھر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیا۔ بغداد کا جب سفر کیا تو سفر میں جو واقعہ پیش آیا ہمدان میں ڈاکوروں کا، وہ ہمدان میں واقعہ پیش آیا جس وقت آپ کی عمر 18 سال کی تھی، اور واقعہ پیش آنے کے بعد آپ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت میں آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جب بغداد میں بڑے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، والدہ نے جو 40 اشرفیاں دی تھی، جتنے دن تھے اس کو استعمال کیا۔ جب وہ ختم ہو گئے تو 20 دن فاقے سے گزارے۔ پھر ایک مسافر بغداد کو پہنچا، وہ انجانا آدمی تھا۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھتے پوچھتے پہنچا۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں بھوک کی تپش اور فاقے کی حالت میں بغداد کے جنگلوں میں چلے گئے۔ وہاں پر کوئی روزی کا انتظام ہو جاتا، اس لیے بغداد کی طرف اپنے علاقے میں چلتے گئے۔ چلتے چلتے ایوان کسریٰ، جو ایوان کسریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں جو 14 گھنگرو جو گر گئے تھے، وہ ایوان کسریٰ کی طرف گئے۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو 70 اولیاء موجود تھے، وہ بھی فاقے میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھا، دیکھ کر پھر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد وہ مسافر حضرت سے ملاقات کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے والدہ نے آپ کو سونے کا یہ ٹکڑا دے کر بھیجا ہے خرچ کے لیے۔ حضرت نے اس ٹکڑے سے روٹی اور سالن خرید کر لے جا کر ایوان کسریٰ میں 70 اولیاء کو دیا۔ پھر آپ نے بھی کچھ کھایا۔ پھر اس کے بعد محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وہ آدھا ٹکڑا جو بچا تھا بغداد کو لے کر پہنچا، اور وہاں پر روٹی اور سالن لے کر تمام فقیروں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو پورا تقسیم کر دیا۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری دنیا کی دولت بھی میرے پاس جمع ہو جائے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے، میرا یہ جذبہ ہے کہ میں یہ بھوکوں کو کھانا کھلا کر، ننگوں کو کپڑا پہنا کر ختم کر دوں۔ پیران پیر بہت سخی تھے۔ پیران پیر کا جذبہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پلانا محبوب سبحانی کی عادت شریفہ تھی۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے تعلق میں جو سب سے زیادہ قربت کی اگر کوئی چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو محبوب سبحانی رحمت اللہ فرما کرتے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ہتھیلی میں سوراخ ڈال دیا ہے۔ جو بھی اشرفی دینار آتے محبوب سبحانی سب خیرات کر دیتے تھے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے، غیر مقلد نہیں تھے۔ محبوب سبحانی مقلد تھے، حنبلی مسلک پہ چلتے تھے اور حنبلی مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ محبوب سبحانی امام شافعی اور حنبلی مسلک کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو محبوب سبحانی غیر مقلد نہیں تھے، غوث پاک مقلد تھے، حنبلی مسلک کے
کے تھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے رکھنے والے تھے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے سوانح اور سیرت میں بہت سی چیزوں کو لکھا گیا ہے، اور بہت لمبی سیرت ہے محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ علم میں بھی کمال درجے کر تھے، اور تصوف میں بھی کمال درجے کی حیثیت رکھتے تھے۔ علم بھی بہت بڑا علم تھا محبوب سبحانی کے پاس، علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم تاریخ، علم عوارض، علم رجال، تمام چیزوں کا علم محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے مسند پہ بیٹھ کر، بغداد میں ایک مدرسے میں جب پڑھاتے تھے 40,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور 400 دوات ہوا کرتے تھے۔ 400 دوات پہلے پینسل نہیں تھا، انک میں ڈبا کر لکڑی سے قلم بنا کر ڈبو کر لکھایا جاتا تھا، تو 400 دوات رکھے گئے تھے۔ 40,000 کا مجمع حضرت کے درس میں ہوتا تھا، اس میں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، اکابرین بھی تھے، بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہا گیا 70,000 تک بھی مجمع ہوا کرتا تھا، بڑا مجمع۔ حضرت کی یہ کرامت تھی، پہلی صف میں آگے جو مجمع جس طرح حضرت کی بات سنتا تھا، حضرت کی یہ کرامت تھی، آخر میں بیٹھنے والا مجمع بھی اسی طرح بات سنتا تھا۔ یہ محبوب سبحانی کی کرامت تھی، غوث پاک کی یہ کرامت تھی۔ سامنے والا 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سامنے مجمع میں جو بیٹھ کر حضرت کی بات کو سنتا تھا، آخری میں بیٹھنے والا بھی حضرت کی اسی طرح بیان سنتا تھا، حضرت کا اسی طرح درس سنا کرتا تھا۔ یہ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت تھی۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ 17 سال اپنے وطن میں رہے، اور تقریباً 9 سال کے قریب بغداد میں رہے۔ 40 سال تک لوگوں میں اعلاء کلمت اللہ، حق کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، مخلوق کی اصلاح کرنے کے لیے 40 سال تک نکل گئے۔ 40 سال تک اسی خدمت میں رہے۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے 5,000 غیر مسلموں نے محبوب سبحانی کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ 5,000 غیر مسلموں نے پیران پیر کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ 1 لاکھ فاجر فاسق گنہگار لوگوں نے توبہ کر کے نیک بن گئے اور حضرت کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ یہ حضرت کی کرامت تھی۔ واقعات میں آتا ہے حضرت اتنے بڑے اللہ والے تھے، ولایت کے درجے پر تھے۔ محبوب سبحانی کی پیران پیر کا جو شجر نسب ہے، والد کی طرف سے حسنی ہے، 10 واسطوں سے حضرت علی کو پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے، حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ تو پیران پیر حسنی بھی ہے، پیران پیر حسینی بھی ہے، دونوں واسطوں سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جس شیخ سے بیعت کیے ہیں ان کا نام ہے شیخ ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ علیہ۔ یہ پیران پیر کے شیخ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے لقمہ بنا کر غوث پاک کو کھلایا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے ایک لقمہ کھانا کھلایا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر نور اتر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دست مبارک کے لقمے سے بھی اندر نور اترتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ نے فرمایا اپنا خرقِ ولایت یعنی جبہ مبارک
پہنایا اور پہناتے ہوئے کہا یہ خرقہ، یہ جھبا، یہ خرقہ، یہ جھبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پہنایا، حضرت علی کو حضرت علی نے حسن بصری کو پہنایا، حسن بصری نے مجھے پہنایا اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ خرقہ گویا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبا تھا۔ ان ابو سعید، شیخ ابو سعید نے فرمایا یہ خرقہ، یہ جھبا اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پہنایا، حضرت علی نے حسن بصری کو پہنایا، حضرت حسن بصری نے مجھے پہنایا اور یہ میں آپ کو پہنا رہا ہوں۔ تو آپ بتاؤ پیران پیر کا کتنا بڑا مقام ہے، پیران پیر کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ پیران پیر جو بنے ہیں وہ آقا کی سنتوں پر چل کر، پیران پیر جو بنے ہیں آقا کی اتباع کر کے، پیران پیر جو بنے ہیں شریعت پر چل کر، پیران پیر جو بنے ہیں حرام کو چھوڑ کر، پیران پیر جو بنے ہیں سنتوں کی، مستحبات کی، نوافل کا اہتمام کر کے پیران پیر بنے ہیں۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس طرح بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں بات آتی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے آپ بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ رات بھر عبادت کرتے تھے۔ یہ غوث پاک ہیں، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ غوث سمدانی ہیں، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہم بولیں گے ارے ہم کو عصر سے مغرب تک بھی وضو نہیں ٹھہرتا، یہ کیسے پوری رات وضو سے نماز پڑھے ہیں؟ ہم نرسری کے بچے ہیں، وہ تو ڈگری کو پہنچنے والے ہیں، ہم فاجر فاسق گنہگار ہیں، وہ ولایت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ قطب کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ ابدال کے درجے پر پہنچے ہیں، وہ ولیوں کے ولی ہیں۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہم اتنا بھرتے ہیں کہ ہم گیس نکلتے رہتا ہے۔ اللہ والے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پیران پیر محبوب سبحان قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو کچلنے کے لیے، اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس پر نفس میرا غلام بن جائے، اس لیے میں نے اپنے نفس کو ریاضتوں، مشقتوں، مجاہدوں میں ڈالا۔ کیسے ڈالا؟ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں بیابانوں میں چلا جاتا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلا جاتا، میں اپنے پیٹ کو کاٹتا، کبھی پتے کھا کر زندگی گزارتا، کبھی جنگلوں کے پتیاں کھا کر زندگی گزارتا، اور یہ کہتے تھے میں نے 1 سال تک کھانا کھایا، پانی نہیں پیا نفس کو کچلنے کے لیے، اور 1 سال صرف پانی پیا، کھانا نہیں کھایا نفس کو کچلنے کے لیے، اور 1 سال میں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، میں نے اپنے نفس کو کچلنے اور ریاضتوں میں، مجاہدوں میں، مشقتوں میں اللہ کے قریب جانے کے لیے اپنے نفس پر میں نے قابو پا لیا۔ یہ ہے پیران پیر۔ ان کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، غنیت الطالبین حضرت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، وہ بھی 4 یا 5 چپاتی کھاتے تھے۔ آج ہم کھاتے ہیں فجر کے بعد کا ناشتہ، 10 بجے کا ناشتہ، ظہر کے بعد کھانا، 12 بجے کھانا، عصر کے بعد کھانا، مغرب کے بعد کھانا، عشاء کے بعد کھانا۔ ہم تو کھاتے کھاتے اپنے پیٹ کو برباد کر دیا، اتنا کھایا کہ نفس ہمارا آقا بن گیا، ہم نفس کے غلام بن گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا دل کیا بولتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میرا دل کیا چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔
میرا دل جو بولے گا وہ کروں گا. میرا دل بولتا ہے فلم دیکھوں گا, میرا دل بولتا ہے فلاں ہیرو کی نقل اتاروں گا, میرا دل بولتا ہے حرام کھاؤں گا, میرا دل بولتا ہے رشوت لوں گا, میرا دل بولے گا جھوٹ بولوں گا, میرا دل بولے گا بیوی پہ ظلم کروں گا, میرا دل بولے گا ماں کو گالیاں دوں گا, میرا دل بولے گا دوسروں کا مرڈر کروں گا, میرا دل بولے گا شراب پیوں گا, میرا دل بولے گا میں زنا کروں گا, میرا دل بولے گا ڈرگس لوں گا, میرا دل بولے گا میں نشہ کروں گا, میرا دل بولے گا میں نشہ کروں گا. یہ دل کے غلام ہے. جو دل کا غلام ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. نفس کی اتباع کرنے والا جہنم میں جاتا ہے. جس نے نفس کو خدا بنا لیا, جس جو نفس کی بات مانتا ہے, من چاہی زندگی دنیا میں نہیں چلے گی, دنیا میں رب چاہی زندگی چلے گی. اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا, جنت میں تو جو چاہے گا وہ کرے گا. محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ہمارے سرکار کھاتے پیتے نہیں تھے, فاقے پہ رہتے تھے, نفس کو کچل چکا تھا, ان کو روحانی غذا ملتی تھی, قرآن پڑھتے تھے پیٹ بھرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتے تھے پیٹ بھرتا تھا, اور دعائیں کرتے تھے پیٹ بھرتا تھا, اللہ اللہ کہتے تھے پیٹ بھرتا تھا. یہ اللہ والے ہیں. اپنے اوپر اللہ والوں کو مت تولو. ہم تو کچرا قوم ہے, ہم گنہگار ہیں, ہم فاسق ہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے, ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے, ہمارے کاروبار کا کیا حال ہے, ہمارے کھانوں کا کیا حال ہے. تو اپنے کو محبوب سبحانی پہ مت تولو, اپنے کو ابو حنیفہ پہ مت تولو. رات بھر عبادت کرتے تھے, کبھی شب برات میں جاگ لیا, شب قدر میں جاگ لیا, کبھی تاخرات میں جاگ لیا. کوئی اتنا پہاڑ کرتا ہے, ارے میں نے پوری رات جاگ لی, میں نے سب کو اعلان کرتا ہے, بیوی کو بولتا ہے, بچوں کو بولتا ہے, دوستوں کو بولتا ہے, میں نے پوری رات عبادت کر لی. ابو حنیفہ 40 سال پوری رات جاگے ہیں, محبوب سبحانی پوری رات جاگے ہیں, جاگ کر بھی آخر میں کہتے تھے اللہ میری مغفرت کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, اگر میری موت کلمے پر ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا, اگر میں ایمان پہ مر گئے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم تھوڑی نیکی کرتے ہیں, اس نیکی پہ تکبر کرتے ہیں, وہ نیکی پہ فخر کرتے ہیں. اللہ والے نیکی کر کے مغفرت کی طلب کرتے ہیں, ان میں ہم میں فرق یہی ہے. وہ اللہ والے تھے, ہم گنہگار بندے ہیں. نیکی کر کے تکبر نہیں کرنا, نیکی کر کو استغفار پڑھنا, عاجزی کرنا. گناہ کر کو استغفار سب کرتے ہیں, نیکی کر کو استغفار کرنا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. جن کو ہم محبوب سبحانی کہتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, غوث پاک کے نام پر ہم کھاتے ہیں, غوث پاک کے نام سے محبت کرتے ہیں. ہماری زندگیوں کو ٹٹولو. جو پیران پیر تھا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ارے جمعہ کی نماز کے بھی لالے پڑ گئے, جمعہ کو سب سے آخر آتا ہے, فجر کی نماز کا کیا حال ہے, 5 وقت کی نماز کا کیا حال ہے. جس کو تم پیران پیر کہتے ہو, جس کے نام پر تم 11ویں شریف کرتے ہو, وہ محبوب سبحانی ایسا ہے جس کی 40 سال سے فجر کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز نہیں چھوٹی ہے, پوری رات عبادت کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے ہر رات 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, ہر رکعت میں سورہ رحمان, سورہ مزمل پڑھا کرتے تھے, ایک ایک رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. یہ رات ہے محبوب سبحانی کی. اور آگے بڑھو, پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے, پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 15 سال تک عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک میں نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کیا ہے. 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے, ایک پیر پر کھڑے ہوتے, صبح صادق تک یعنی تہجد کے وقت تک پورا قرآن ایک رات میں ختم کرتے تھے. 15 سال تک محبوب سبحانی کی عادت تھی. جب بوڑھے ہو گئے تو بوڑھاپے کی حالت میں بھی نمازوں
360 दिन होते हैं तो 15 साल में कितने दिन हो गए, कितने हजार कुरान को खत्म किया महबूब सुभानी रहमतुल्लाहि अलैह। अरे कान खोल कर सुनो, कोई पीराने पीर खा के सो के नहीं बनता, गौसे पाक के दर्जे पर नहीं पहुंचता, विलायत के आला दर्जे पर नहीं पहुंचता, वलियों के इमाम तक नहीं पहुंचता। उनकी कुर्बानी है, मशक्कतें हैं, मुजाहदा है और अपने नफ्स को कुचलना है, रात भर की इबादत है। हमेशा बावजू रहते थे, नफिलों का एहतमाम करते थे, तहज्जुद का एहतमाम करते थे, बाअखलाक थे, हुस्न अखलाक थे। ये है महबूब सुभान रहमतुल्लाहि अलैह। इनकी इबादतें इतनी हुआ करती थी और दिन में एक मर्तबा 4 बार चपाती रोटियां खाया करते थे। ये है अल्लाह वाले, इनका पेट जिक्र से भरता था, इनका पेट कुरान से भरता था, इनका पेट अल्लाह अल्लाह करने से भरता था, इनका पेट अल्लाह की याद में भरता था। ये है वली, ये है कुतुब, ये है महबूब सुभानी रहमतुल्लाहि अलैह। तो इतना अल्लाह पाक ने मकाम दिया क्योंकि उतनी उसने उनकी कुर्बानी थी, मुजाहदा था। हीरारे पीर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में किताबों में लिखा हुआ है, एक गांव पहुंचे, मजलिस में कहा गया हजरत आप बयान कीजिए। हजरत ने कहा मैं गुनहगार हूँ, मुझे बयान करने नहीं आता, मैं कैसे बयान करूँ। कहा कि नहीं आप बयान कीजिए। हजरत को बहुत इसरार किया, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह को। हजरत गौसे पाक ने कहा मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पे बात खत्म हो गई। हजरत का खाने का इंतजाम किया गया, हजरत खाना खाए और उन्हीं के घर में थोड़ी देर क़ैलुला किया। जब दोपहर में क़ैलुला किया, ख्वाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। महबूब सुबहानी को, अरे हर एक को आका नजर नहीं आते, हर एक को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ख्वाब में नहीं आते। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ख्वाब में आना है, वो आशिक़ मोहम्मद हो, आशिक़ सुन्नत हो, आशिक़ रसूल हो। हुजूर की एक सुन्नत भी ना छूटे, उनके ख्वाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया करते हैं, अरे गैरे के ख्वाब में नहीं आते। महबूब सुबहानी के ख्वाब में आए, गौसे पाक के ख्वाब में आए। आका ने फरमाया लिमा तुबय्यिन, महबूब आए अब्दुल कादिर तू क्यों बयान नहीं करता। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं गुनहगार हूँ, मैं फासिक हूँ, मैं कैसे बयान कर सकता, मुझे बयान करने नहीं आता। अब्दुल कादिर तू बयान कर। उसके बाद आका ने अपने लुआब मुबारक महबूब सुबहानी के मुंह में डाला। 1 मरतबा डाला, 2 मरतबा डाला, 3 मरतबा डाला, 4 मरतबा डाला, 5 मरतबा डाला, 6 मरतबा डाला, 7 मरतबा महबूब सुबहानी के मुंह में आका ने अपना लुआब मुबारक डाला। और उस वक्त में अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तू भी अब्दुल कादिर के मुंह में अपना लुआब डाल। अली कौन थे? अली कौन थे? अली जबरदस्त फसीह थे, बलीग थे, बयान करने वाले थे। कूफा की जामिया मस्जिद में बेहतरीन बयान करते थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, वो शहर का दरवाजा अली है, वो इल्म के शहर का दरवाजा अली है। मैं इल्म का शहर हूँ, इल्म के शहर का दरवाजा अली है। अली को कहा कि तुम भी अपना लुआब मुबारक अब्दुल कादिर महबूब सुबहानी के मुंह में डालो। हजरत अली गए, उनके मुंह में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा डाला। तो उसके बाद महबूब सुबहानी ने कहा और 1 मरतबा लुआब डालिए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अब्दुल कादिर मेरे नबी ने 7 मरतबा डाला है, मैं 6 मरतबा डाला हो। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं उनका गुलाम अली हूँ, मैं कैसे नबी से आगे बढ़ सकता हूँ। तो महबूब
بیان کے بعد اپنے بیٹے کا خود محبوب سبحانی جنازہ پڑھاتے تھے۔ اللہ نے محبوب سبحانی کے بیان پر اتنا اثر انگیز بیان تھا، اتنا دلوں کو اثر کرتا تھا، مجمع میں بیٹھنا والا غش غش کر کے بیٹھتا، بے ہوش ہو جاتا۔ اللہ نے محبوب سبحانی کے بات پر زبان پر اثر رکھا ہے۔ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھی، 40 پر 9 بچے تھے۔ محبوب سبحانی کی 4 بیویاں تھی، 40 پر 9 بچے تھے، 27 بچے تھے، باقی لڑکیاں تھیں۔ آج ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال سک رہے، 2-3 بچوں کو بس بولتے ہیں ہم 2، ہمارے 2۔ فیملی پلاننگ آ چکا ہے، پیران پیر کو چاہنے والا، غوث پاک کو چاہنے والا، 11ویں شریف کرنے والا، محبوب سبحانی کی اتباع کرنا ہے۔ ارے 2 بچے بس ہے، 1 بچے بس ہے۔ آج ہمارے پاس فیملی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا میری امت کثرت سے ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی تو برکت کی امت ہوگی۔ آج ہمارے بچے کتنے ہیں؟ ارے بس ہے، ساس کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، گھر میں مشورہ کرتے ہیں 2 بچے بس، 3 بچے بس ہے۔ یہ فیملی پلاننگ کے غیروں سے زیادہ مسلمان متاثر ہو چکے ہیں۔ آج سازش بھی چل چکی ہے، ایسی دوائیں، ایسی گولیاں، ایسی انجیکشن نکلی ہیں کہ عورت 2 ہی بچے کے قابل ہے، عورت 3 ہی بچے کے قابل ہے، عورت 1 بچے کے قابل ہے، اس کے بعد پورا وہ مردے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور تو اور یہ ہے، ارے بچہ ابھی دنیا ہی میں نہیں آیا، ایسی دوائیں ایجاد کر دی گئی، ایسے انجیکشن ایجاد کر دی گئی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی بچہ مر جاتا ہے، 6 مہینے کا ہے اندر مر گیا، 6 مہینے کا ہے دماغ برابر نہیں، 4 مہینے کا ہے ہاتھا برابر نہیں، 2 مہینے کا ہے دل برابر نہیں۔ ڈاکٹر نہیں کہتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اور نرس کہتی ہے، ہمارے سے زیادہ ڈاکٹریاں پریشان ہیں، نرسوں پریشان ہیں، ڈاکٹر پریشان ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے، مسلمانوں کے بچے بچیاں نہ بڑھے، مسلمان جنگنتی میں زیادہ نہ دکھے۔ 40 کروڑ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 25 کروڑ بتاتے ہیں، 30 کروڑ بتاتے ہیں۔ ہندوستان میں اور زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، زیادہ ہو گیا تو ہم پہ بھاری ہو جائیں گے۔ آج کے ایجوکیٹڈ مجمع بھی یہ چاہتا ہے بچے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ کسی کو گھر کا کرایہ پوچھو، کہتا ہے بچے کتنے ہیں؟ 10 ہم گھر کرایہ پر نہیں دیں گے۔ یہ مسلمانوں کی نسل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جتنے بچے ہوں گے اتنا گھر آباد ہوگا، اتنے گھر میں برکت ہوگی، اتنا گھروں کے اندر سہولتیں ہوگی۔ 1 بچہ ہے، 1 ہی بیٹا ہے، بڑا ہو گیا، شادی کر لیا، جورو کی بات سنا، جورو کا غلام بن گیا، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گیا، تم بڈھا بڈھی ہو کر کس کے پاس جاؤ گے؟ اور ایک بیٹا ہوتا تو اس کے پاس جاتے، اور ایک بیٹی ہوتا تو اس کے پاس جاتے، اور ایک بیٹا ہوتا تو اس کے پاس جاتے۔ یہ نمک حرام نکلا، ماں کا دودھ پی کر، ماں باپ کا احسان نہیں چکایا، اپنی جورو کے غلام بن کر گھر کے باہر چلے گیا، بوڑھا بوڑھی کو اکیلے چھوڑ گیا۔ آج اس وقت میں ماں باپ بھگت رہے ہیں، ایک بیٹا بڑا ہو کے لات مارے گا، تو جا کے اولڈ ایج ہوم میں پہنچ جائے گا، بچے زیادہ ہوں گے۔ وہ کمینہ نکلا، دوسرا فرما بردار نکلا، تیسرا نمک حرام نکلا، چوتھی بیٹی فرما بردار نکلے گی۔ جتنے بچے ہوں گے بڑھاپے میں سہارا بنیں گے۔ ایک بچے پہ مت فیصلہ کرنا۔ کتنے ماں باپ آج ہیں، میرا ایک بیٹا مفتی صاحب اور ایک کہتا تو میں اس کے پاس جا کر رہ جاتی، اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیا گیا۔ اس لیے آقا نے فرمایا زیادہ بچے برکت ہے۔ پیران پیر کا نام لیتے ہو، 40 پر 9 بچے تھے، 49 بچے تھے، 4 بیویاں تھے، پھر بھی خوش و خرم تھے، پھر بھی آرام سے تھے، سب بچوں کو دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ ولایت کے درجے پر تھے، یہ ولی ہیں، یہ قطب ہیں، یہ بھی نمونہ ہے، یہ بھی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ صرف 11ویں شریف کرنا کوئی کمال نہیں ہے، بچے محبوب
कितने थे? उलमा ने लिखा है महबूब सुभान ने सब बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया। जब दर्स देते थे इधर भी उनके बेटे होते थे, इधर भी उनके बेटे होते थे। अब महबूब सुभानी बयान करते थे, बयान करते करते पूछते थे क्या कहते हो अब्दुल रज़्ज़ाक? कहते थे अब्बा जो कहते हैं वो सही है। क्या कहते हैं अब्दुल जब्बार? अब्बा जो कहते हैं वो सही है। ये है पीराने पीर महबूब सुभानी को चाहने वाला आज कौन है बताओ? किसके घर में हाफिज कुरान है, किसके घर में मुफ्ती है, किसके घर में आलिम है? मैं ये कहता हूँ हर घर में हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में आलिम दीन होना चाहिए, हर घर में मुफ्ती होना चाहिए। वरना आज हमारे घर बेदीनी के अड्डे हैं, बेदीनी की आग लगी हुई है, जहन्नम बन चुका है, इर्तिदा की लहर आ चुकी है। कोई औरत बचना मुश्किल है, कोई मर्द बचना मुश्किल है, कोई लड़की बचना मुश्किल है, कोई लड़का बचना मुश्किल है। बच्चे वो वकील साहब, इन्हें डॉक्टर साहब, इन्हें इंजीनियर साहब, इन्हें सॉफ्टवेयर, इन्हें मैकेनिकल, इन्हें वो है। तुम्हारे बच्चे घर में हाफिज कौन है? दुनिया तो तुमने बना ली है तेरी कब्र की मग़फ़िरत का जरिया, जन्नत में जाने का जरिया, जन्नतुल फिरदौस में जाने का जरिया, अल्लाह से मुलाकात का जरिया कौन है? ये सब दुनिया के शोबे हैं। तेरे घर में कहाँ है हाफिज? एक हाफिज कुरान होगा, चलता फिरता कुरान होगा, एक आलिम होगा तुझे मसाइल बताएगा, एक मुफ्ती होगा फतवे देख के घर को सुधारेगा। आज हमारे घर जहन्नम बने हुए हैं। डांस करने वाले घर में, नाचने वाले घर में, बेहया करने वाले घर में, नशा करने वाले घर में, गांजा मारने वाले घर में, फिल्में देखने वाले घर में कौन रखने वाला है? एक हवा में सब नंगे हैं, कौन किसको बोलेगा कि तू नंगा है? आज घरों का हाल बेहाल हो चुका है। अरे जिस तरह तुम्हारा एक फैमिली डॉक्टर है, फैमिली वकील है, फैमिली इंजीनियर है, तुम्हारा फैमिली एक मुफ्ती को बनाओ। हमारा फैमिली मुफ्ती है, हम घर का हर मसला मुफ्ती को पूछते हैं, छोटा हो बड़ा हो, घर का हो, दुकान का हो, कारोबार का हो, मुफ्ती को पूछ के करते हैं। मसलाया वकील को पूछते, घर बनाना इंजीनियर को पूछते, जिस्मानी बीमारी आई डॉक्टर को पूछते हैं। तुम्हारी आखिरत के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, ज़कात के मसाइल, आखिरत के मसाइल किसे पूछते हो? किसे भी नहीं पूछते हो। दिल में जो आया वो कर लिया, गूगल मुफ्ती जो बोला वो करा, आधा सारा जो बोला वो करा। आज तो मुफ्त के मुफ्तियां बन चुके हैं। थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई, मुफ्ती की तरह बात करता है, या 15 साल जो जूतियां सीधे करता है, उनका कोई एतबार नहीं है। थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मोबाइल में देख लिया, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लिया, उनको क्या मालूम है? जो मुझे मालूम है ये मुफ्ती जहन्नम में भेजेगा, मुफ्त का मुफ्ती जहन्नम में भेजेगा। पढ़े लिख के जाहिलों से नहीं पूछना, हक परस्त उलमा से पूछकर अपनी जिंदगी का रास्ता तय करना है। इनको उनको पूछा तो गुमराह हो जाएगा। हर घर में आलिम हो। पीराने पीर को चाहने वालों, सिर्फ 11वीं करना पैरवी नहीं है। हर आदमी अपने घर में एक मुफ्ती को बनाओ, ताकि मेरा घर इर्तिदाद से बचे, मेरा घर गुनाह से बचे, मेरा घर बेहयाई से बचे, मेरा घर अय्याशी से बचे। मेरे घर में रोकने वाला कौन, बोलने वाला कौन, बचाने वाला कौन? सब के सब बेहया हो गए तो कौन बोलेगा अरे बहन पर्दा कर, माँ को कहेगा पर्दा कर, बेटी को कहेगा पर्दा कर। बेटी भी आधे कपड़े में है, माँ भी फैशन में है, जोरू भी आधे कपड़े, ईसाइयों का लिबास है, तो घर में कौन सुधारेगा? घर में कौन बोलेगा? वरना घर के घर तबाह हो जाएंगे। आज हमने देखा है, घरों में घुस के देखा है, घरों का हाल बेहाल हो चुका है। महबूब सुभानी रहमतुल्लाहि अलैह अपने पूरे बच्चों को हाफिज, आलिम, मुफ्ती बना के गए हैं, और 40 पर 9 बच्चे थे महबूब सुभानी, 49 बच्चे, 27 मर्द बच्चे थे, बाकी बेटियां थी। ये है महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत, ये जिंदगी। महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह फकीर नहीं थे, गरीब नहीं थे, बड़े मालदार थे। अल्लाह ने जिस तरह इल्म की दौलत दिया था, उस तरह माल की दौलत भी
محبوب سبحانی کو اللہ نے دیا تھا، بڑے مالدار تھے محبوب سبحانی، بڑے مالدار تھے، اور آپ کا مال جہازوں میں جاتا تھا۔ 40 سال بچپن کی زندگی پورا قربانی، مجاہدہ، مشقتیں، فاقے سب کچھ تھے، لیکن بعد میں اللہ نے مال بھی دیا، مال کے بھی بہت بڑے مالدار تھے محبوب سبحانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کان کھول کر سنو، پیران پیر رحمت اللہ علیہ اچھے کپڑے پہنتے تھے، نفیس لباس پہنتے تھے، آپ کے کپڑے دور دور ملک سے آتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور معمولی کپڑا نہیں ہوتا تھا، بہت نفیس ہوتا تھا، بہت عمدہ ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا، اچھا لباس پہنتے تھے، اور کیا ہے روزانہ ایک جوڑا نیا پہنتے تھے۔ آج نیا پہنا ہے وہ کل اتار کر پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ایک سال میں 360 جوڑے کپڑے پہنتے تھے۔ کون؟ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، جو کپڑا پہنتے تھے اتارنے کے بعد غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو خیرات کر دیتے تھے۔ ہم جیسے بخیل نہیں تھے، ایک جوڑا 50 سال تک الماری میں ٹھوس ٹھوس کو رکھا، بخیل کنجوس مت کی چوت، ارے عید کے دن کپڑے سلایا، 10 جوڑے چلا، 10 کو خیرات کر ڈال، بھکاریوں کو خیرات کر۔ ہم تو کیا ولی بنیں گے، ولیوں کے جوتے کے دھول بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ سخاوت نہیں ہمارے اندر، کنجوس ہے، کنجوس کیا کرے گا قبر میں لے جا کے۔ محبوب سبحانی روزانہ ایک جوڑا پہنتے تھے، ایک جوڑا خیرات کر دیتے تھے۔ محبوب سبحانی خوشبو لگاتے تھے، پاک صاف رہتے تھے، اچھا کپڑا پہنتے تھے، اور نیا جوڑا صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت کے بارے میں کتابیں لکھا ہوا ہے، پورا خیرات، خوشبو، پاکیزگی کو بہت پسند کرتے تھے، اور گندگی کو، بدبو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کے پیر صاحبہ، آج کے مرشدہ، آج کے صاحبہ، آج کے میں پیرانے پیر ہو، سڑگاڑ بدبو باس مارتی ہے، نہ کہ کتنے سالوں پتاس نہیں ہے، اور بغل کے بال ایتے تو لمبے آگے رہتے، یہاں کے بال ایتے تو لمبے آگے رہتے، بالا نے چھوڑے رہتے، سڑگاڑ باس ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ محبوب سبحانی عاشق رسول تھے، ہمارے نبی نے کہا آنکھوں کا بھی حق ہے، بالوں کا بھی حق ہے، بال جب گردہ چھوڑے تو کنگھی کرنا، تیل لگانا، یہ سنت ہے۔ ہمیں 2 مہینے ہوا تو بھی نہاتا نہیں، صاحب نے چھڑگاڑے نہاتا نہیں نے، ہاں بازو جا کو بیٹھے ہوئے تو بدبو گھن ماس۔ محبوب سبحانی کیسے؟ روزانہ نیا جوڑا، روزانہ عطر، روزانہ خوشبو۔ کون؟ جس کا تم نام لیتے ہو، ان کی زندگی پڑھو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ میرے باپ دادا کی بات نہیں بول رہا ہوں، پیرانے پیر کی بات کرو۔ پرانے کپڑے پہننا ولی ہونے کی علامت نہیں، پھٹے سو کپڑے پہننا ولی ہونے کی علامت نہیں، بھکاری کی طرح ہونا ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے؟ اللہ کا ولی بولے تو پرانے کپڑے گودڑی پہننے کو رہنا، بھکاری کی طرح رہنا، پھٹے سو رہنا، ٹوپی بنگی ڈال لینا، یہ بنگا آتے رہنا، ہاتھ میں اتنی موٹی تصویر رہنا، پاگل ہے، پاگل پاگل۔ محبوب سبحانی روزانہ کپڑے بدلتے تھے، بڑے مالدار تھے، ہر جمعہ نیا جوتا، ہر جمعہ پیرانے پیر نیا جوتا پہنتے تھے، نیا چپل پہنتے تھے۔ پرانا کیا کرتے تھے؟ الماری میں ٹھوس کو رکھتے نہیں تھے، خیرات کرتے تھے، صدقہ۔ گھرا میں جا کے دیکھو 15 جوڑی کا چپلا کیا ایک رکھتا ہوتا، خبر میں لگ جاتا، غریبوں کو صدقہ کر رہے، کپڑے الماریاں بھر بھر کو 2 الماری کپڑا کیا کرتا، خیرات کرو۔ 11ویں شریف کرنے والوں، یہ محبوب سبحانی کی زندگی پڑھو۔ میں تم کو یہ نہیں کرا 11ویں نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک کو پکڑا ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں محبوب سبحانی کی ہے، اپنی زندگی میں لاؤ۔ ایک کو پکڑ کر میں سنی ہوں نہیں کرنے والا ٹونڈا مت بولو۔ محبوب سبحانی کے 99% ٹونڈے عمل کر رہے، تمہیں ایک چیز کو پکڑ کے میں عاشق محبوب سبحانی کہتے ہو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ محبوب سبحانی ہر جمعہ نیا
جوتا پہنتے تھے. اللہ کا ولی ایسے نہیں تھے آج کل کے مرشدہ صاحبہ کی طرح محبوب سبحانی کا لنگر کھانا چلتا تھا. میں نے کہا آج بھی بغداد میں 3 وقت کا کھانا فری کھلایا جاتا ہے. حضرت کا انتقال ہو کر کتنے سال ہو گیا؟ 560 ہجری میں ہوا. 560 660 760 860 960 960 1060 1100 1200 1300 1400 تقریباً 1000 سال ہو گیا. محبوب سبحانی دنیا سے جا کر تقریباً 1000 سال ہو گیا. آج بھی بغداد میں غوث پاک کا لنگر کھانا چل رہا ہے. جو زندگی بھر کیسے تھے مرنے کے بعد بھی آج چل رہا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے گنگاوتی میں رہ کر ایک علاقے میں جمعہ میں محبوب سبحانی کے بارے میں بیان کرو, ان کی سیرت کو بولو, ان کے اخلاق کو بولو, ان کی زندگی کو بولو. 1000 سال ہوگا دنیا سے جا کر, کیوں بولو؟ اللہ بولنے لگاتا ہے اے میرا ولی ہے, علی ولی محبوب تو قبر میں گیا ہے, تیرا تذکرہ 1000 سال تک بھی باقی رکھوں گا, قیامت تک بھی باقی رکھوں گا. اس لیے کہتے ہیں اچھے کام کر کے مرو. قبر میں جانے کے بعد لوگ تذکرے کریں گے, ظالم بن کر, دشمن بن کر, کسی کو قتل کر کے, کسی کو مرڈر کر کے, کسی کو دکھ پہنچا کر, کسی کو ستا کر مرو گے تو مرتے ہی تمہارے تذکرے ختم ہو جائیں گے. ایسے کام کرو مرنے کے بعد بھی صدیوں تک زندہ رہے. وہ دین ہے, وہ دین کا کام ہے, وہ نبی کی محنت ہے. محبوب سبحانی ہر جمعہ نیا جوتا پہنتے تھے, ہر کپڑا. واقعات میں آتا ہے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بیٹھے ہوئے تھے, مریدین بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے آ کر خبر دی, حضرت آپ کا جو مال کا لدا ہوا جہاز آ رہا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے. حضرت بیٹھے بیٹھے دل پر توجہ ڈالی اور کہا کہ الحمدللہ کہا, اور چلا گیا بیٹھے. پھر مجلس شروع ہو گئی. دوسری مرتبہ پھر دوسرا آدمی آ کر کہا حضرت جو خبر دی گئی تھی کہ آپ کا مال کا لدا ہوا جہاز جو سمندر میں غرق ہوا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ دوسروں کا تھا, یہ دوسروں کا تھا, آپ کا نہیں تھا. حضرت پھر دوبارہ دل کی طرف توجہ ڈالی, کہا کہ الحمدللہ کہا. پھر مجلس شروع ہو گئی. مجلس کے ختم پر حضرت نے کہا حضرت کیا قصہ ہے؟ ڈوبنے پر بھی الحمدللہ کہا, آنے پر بھی الحمدللہ کہا. تو حضرت نے کہا جب مال کے نقصان کی خبر میں نے سنی تو میں دل کی کیفیت پہ ڈالی, میرے دل پر کچھ اثر ہوا کیا؟ مال کے نقصان پر کچھ میرے دل میں اثر ہوا کیا؟ تو میرا دل پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب دوبارہ مال آنے کی خبر سنی تو میں دل کی کیفیت کو دیکھا کہ مال کے آنے پر میرا دل کیا تو خوش ہوا, میرا دل کیا تو سرور ہوا. کیا اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل پہلے کیسا تھا ویسے ہوا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. مال کے آنے پر بھی خوشی نہیں, مال کے جانے پر بھی خوشی نہیں. یہ کہتے ہیں دنیا کا آنا, دنیا کا جانا. دنیا رہے تو باہر رہنا, دل میں نہیں آنا, دل میں نہیں آنا. دل میں آ بھی دفن ہو گیا, برباد ہو گیا. دل میں نہیں آئی ہے, کتنے بھی دنیا آنے جانے, دل میں فرق نہیں پڑتا. محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے مال کے آنے پر بھی خوشی نہیں, جانے پر بھی خوشی نہیں. میرا دل اللہ کی محبت میں پہلے کیسا تھا ویسے ہی تھا. تو پیران پیر رحمت اللہ علیہ دل کی کیفیت کو بتایا. واقعات میں آتا ہے ایک اللہ والے گزرے, خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ گزرے ہیں. بہت بڑے مالدار تھے, اللہ کے ولی تھے, بڑے مالدار تھے. بڑا بنگلہ تھا, بڑے خادم تھے, بڑے نوکر تھے ان کے. جب باہر نکلتے تھے اونٹوں پر, گھوڑے پر, تو وہ بڑے شان و شوکت سے, اس وقت کا بادشاہ بھی پھیکا پڑ جاتا تھا, بادشاہ کا نکلنا بھی پھیکا پڑ جاتا تھا. ویسے شان و شوکت سے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت نکلتے تھے. ایک مرتبہ اپنے خادموں
کے ساتھ نوکروں کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ نکلے۔ عبیداللہ رحمہ اللہ والے تھے۔ ایک آدمی آیا، حضرت کے گھر کو دیکھا، کتنا بڑا بنگلہ ہے، کتنا بڑا شان ہے، کتنے بڑے نوکراں، کتنے بڑے خادمہ ہیں۔ ارے یہ کیا اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اللہ والا اتنا بڑا مالدار ہوتا کیا؟ اللہ والا کا اتنا بڑا گھر ہوتا کیا؟ اللہ والوں کے اتنے خادم، اتنے نوکر ہوا کرتے ہیں کیا؟ یہ سوچ کر اس نے ایک شعر لکھا، حضرت کے دروازے پر لکھ کر کہا، لکھ کر گیا، لکھ کر نمرد داشت آنکھیں دنیا دوست دارد، یہ شعر لکھ کر گیا۔ حضرت آئے، دیکھا کیا لکھا ہے؟ خادم نے کہا، ایک آدمی آیا تھا، ایک شعر کیا لکھا ہے؟ وہ مرد اللہ کا ولی نہیں ہے جس کے پاس دنیا دوست ہے، وہ مرد اللہ کا ولی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ یہ لکھ کر گیا فارسی میں۔ حضرت نے کہا، اس کے نیچے شعر لکھا، شعر لکھا، دوست دنیا دوست دارت برائے دوست دارت۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا جو اللہ والے رکھے ہیں اپنے لیے نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا رکھی گئی ہے، دوستوں کے واسطے دنیا رکھی گئی ہے۔ تو اللہ والے ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ اللہ والے کے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرید ایک اللہ والے کے پاس آیا حضرت سے بیعت کرنے کے لیے، آ کر دیکھا تو ان کے باہر سونے کی ٹھوک مار کو تھی، جو بکرے بنتے ہیں، بکرے کو لکڑی کی جگہ، لکڑی نہیں، لوہا نہیں، سونا ہے، سونا اس کے بن کر تھا۔ وہ دیکھا، دیکھ کر حضرت کے پاس گیا، کہا کہ حضرت آپ کیسے اللہ والے ہیں؟ آپ کے پاس تو سونا ہے، آپ نے زمین میں ٹھوکا ہے بکری کو، گھوڑے کو باندھنے کے لیے، آپ کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ والے نے کہا، ارے سن، میں نے تو سونے کا کھوٹا زمین پہ مارا ہے، دل میں نہیں مارا، زمین پہ مارا ہے، دل میں نہیں مارا۔ آج ہمارا ماحول کیا بن چکا ہے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے کولی جو ہوتے ہیں، انہوں فقیر رہنا، انہوں غریب رہنا، انہوں بھیکاری رہنا، کپڑے پھٹے سو رہنا، بدبو باس رہنا، انہوں چلر رہنا، ہمارے پاس بھیک منگنا، چائے کے واسطے پوچھنا، کپڑے کے واسطے پوچھنا، کھانے کے واسطے پوچھنا۔ ہمارا ذہن ایسا بنا پبلک کا کہ اللہ والا فقیر نہ، بھائی اچھے کپڑے نہیں پہننا، اچھی رومال نہیں اوڑھنا، اچھے جوتے نہیں پہننا، اچھی پگڑی نہیں بننا، بھیکاری ایسا گھرانا۔ جس طرح اللہ والوں کے بارے میں ہے، اسی طرح علماء کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہے، ہمارا ذہن ہے۔ اور بڑے بڑے اللہ والے جو اچھے کپڑے پہنے، جو اچھا گھر بنائے، گھر میں گھسا تو ذرا اچھا ٹیلس گل دکھا، اچھی پلنگ دکھے تو کیا جے ان اللہ والے ہو کیسا کرتا کیسا جی، ان کا پلنگ دیکھو، کپڑے دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، ہم یہ کرتے۔ ذریعہ آ گئی تو بدگمانی کرتے، بدگمانی۔ اسی طرح دنیا داروں کو دیکھو، کونسلر، ایم ایل اے، منسٹر، مالداروں کو جا کر دیکھو، انہیں حرام سے کماتا کی، ظلم سے کماتا کی، چوری سے کماتا کی، ڈکیتی سے کماتا کی، مرڈر کر کو کماتا کی۔ ان کونسلر، ایم ایل اے بڑے بڑے بنگلے محلہ سب بنے تو اچھی تعبیر کرتے، نہیں صاحب ہمارے ایم ایل اے صاحب ایسا نہیں صاحب، ان حلال روزی ہے، ان کے کھیتا ہے، ان کے بلڈنگ ہے، شادی محلہ ہے، انہوں چوری نہیں کرتے، وہ حکومت کا مال نہیں اٹھاتے۔ دنیا دار جب اچھے دکھے تو تعبیر کرتے ہیں، اللہ والے علماء اچھے کپڑے پہنے، اچھے گھر رکھے تو بدگمانی کر کے عیب دار بنا کر پھیلاتے ہیں۔ دیکھا ان کی گاڑی کیسا جی، ان کے چپلا کیسا، ان کے کپڑے کیسا۔ کان کھول کر سنو، کان کھول کر سنو، دماغ کے سنو، اللہ نے نبیوں کو بھی جو بھیجا ہے، رسولوں کو جو بھیجا ہے، کیسے بھیجا ہے؟ خوبصورت بنا کے بھیجا، باعزت بنا کے بھیجا، اور اچھا ایک لیڈرشپ بنا کے بھیجا، اور باوقار تھے نبی، خوبصورت، باوقار، عزت والے، اور ان کا کوئی مقام ہوتا تھا، اگرچہ غربت، غریبی، فقر و فاقہ یہ خود سے تھا، ورنہ اللہ نبیوں کو بھیجا۔ نبی کی بات لینے کے لیے بھی نبی ویسا ہونا چاہیے نہیں، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھی قد و قامت ہونا چاہیے، اور عزت والا ہونا چاہیے۔ نبی
اللہ نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، بہترین بنا کر بھیجا۔ اللہ اپنا پیغام امت تک پہنچانا ہے، نعوذ باللہ ایرے غیرے کو نہیں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ نبی بھی اچھے ہوتے تھے، باوقار ہوتے تھے، باعزت ہوتے تھے، اور نعوذ باللہ چلر نہیں ہوتے تھے۔ رسول پیغمبر کا ایک مقام ہوتا تھا، ایسے نبیوں کو اللہ بھیجا۔ اپنا پیغام دینا ہے تو کیسے آدمی کو بھیجیں گے؟ جیسے ایک مادر آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا، شادی کا کارڈ لیٹرین چھاننے والے کو دے کر بھیجتا ہے؟ بولو جی، اپنی شادی کا کارڈ، بڑا مالدار ہے، بہت 1000 کا شادی کا کارڈ ہے، جا بھائی میرے دوست کو شادی کا کارڈ دیکھا تو لیٹرین چھاننے والے کو دیکھو، اس کو دے کر بھیجتا ہے؟ گھٹیا آدمی کو بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجتا۔ ایک مالدار اپنا شادی کا کارڈ باعزت اپنے بیٹے کو، اپنے وزیر کو بھیجتا ہے۔ اللہ بھی اپنا پیغام، اپنا قرآن، اپنی حدیث، اپنی دین کی باتیں اچھے پیغمبر کو دے کر بھیجتا ہے۔ اسی طرح سنو، اللہ کا ولی بھی اچھا ہونا، علماء بھی اچھے ہونا، عالم ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، پھٹے سو کپڑے ہے، سائیکل لے کو پھرتا ہے، چاپ لابا بھکاری کی طرح پوچھتا ہے، یہاں بیٹھ کو بیان کرا تو وزن کیا رہتا اس کا؟ ارے انہیں کیا رہے مولوی صاحب، چاہ کے واسطے بھیک مانگتا، اس کی بات کیا سنتا بولتا؟ عالم بھی باوقار ہونا چاہیے، عالم کی عزت ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی بات کہتا ہے، رسول کی بات کہتا ہے، جنت کی بات کہتا ہے، آخرت کی بات کہتا ہے، علماء کو حقیر نگاہ سے مت دیکھو، علماء کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو، حفاظ کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ دماغیں نکال ڈالو۔ ہمارے علماء، امام صاحب، حافظ صاحب فقیرہ کی طرح نہ بلکو، یہ دماغوں سے نکال ڈالو۔ اگر تمہارے کسی مسجد کا امام غریب فقیر ہے تو کون اس کی بات کو لے گا بھائی؟ کون لے گا؟ کون سنے گا؟ اس اللہ نے نبی کو مقدس بنا کے بھیجا۔ اسی طرح ولی مالدار ہے، علماء مالدار ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے تم کما کے مالدار بنو، تمہارے بیوی بچوں کو اچھا رکھو، تم اپنی تجارت سے کروڑپتی بن جاؤ۔ کیا حافظ نہیں کرنا؟ کیا عالم نہیں کرنا؟ کیا مفتی نہیں کرنا؟ پیران پیر کا جہاز کا لنگر کھانا چلتا تھا، تو کون بولنے والا علماء کو کہ وہ تجارت نہ کرے، وہ فیکٹری نہ چلا؟ ارے امامت کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، مدرسوں کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، اور دین کے کام کے ساتھ حکومت بھی چلائیں گے، سیاست میں بھی آئیں گے علماء۔ تم کون ہو بولتے ہو؟ ہاں عوام کو ہم نے سیاست دی ہے، عوام نے کیا کیا؟ برباد کر دیا، سیاست میں گھس کے سب کو تباہ کر دیا۔ اس لیے علماء میدان میں اس لیے اترے ہیں، علماء کو فقیروں کی طرح بھکاری مت دیکھو، عالم کی شان کی طرح ہونا چاہیے۔ انہیں کیا بات، بلال ہوٹل کو نہیں آتا ہے، چلر نہیں بنتا عالم، چلر نہیں بنتا۔ قرآن کو بولنے والا، اس کی بات پہ وزن ہونا ہے تو انہیں پاک صاف ہونا، انہیں باوقار ہونا، انہیں اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی گاڑیوں میں پھرنا، اچھا مالدار ہونا۔ یہ جب وزن ہوگا، ورنہ ان کی کیا سنتے بھائی، ان کی کیا بات مانیں گے بھائی؟ پیران پیر بھی کروڑپتی تھے، کروڑپتی، ابو حنیفہ بھی کروڑپتی، عبد الرحمن کروڑپتی، عثمان غنی کروڑپتی، ابو بکر کروڑپتی، خدیجہ کروڑپتی، سب کروڑپتی صحابہ تھے۔ بعض غریب بھی تھے لیکن اپنا وقار باقی رکھے تھے، اتنا بھی غریب نہیں کہ تم گھٹیا سمجھ کے بیٹھو۔ اس لیے بدگمانی اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ دنیا دار مالدار بن گیا، گھر میں تعویلیں کرتے ہو۔ علماء اللہ والے ذرا کیا بھی ہوگا، مالدار کیسے ولی بن سکتے؟ جاؤ محبوب سبحانی کو پوچھو، تم اتنے بڑے کروڑپتی تھے، ولایت کے درجے پر کیسے پہنچ گیا؟ پوچھنے کے ہے مجال؟ کون تھے؟ حضرت علی کے خاندان کے تھے۔ اس لیے علماء کے تعلق سے، حفاظ کے تعلق سے، اللہ والوں کے تعلق سے، آج کیا معلوم کیا، آج بھی صاحبہ مرشد ایسا ہو گئے جہاں کو درگاہوں کو جھنڈے کٹے پکڑنے کو پڑ گئے۔ کون آتا؟ چند لوگوں کی بنا پر ہمارا پورا علماء اللہ والوں کا ستیہ ناش ہو گئی، عزت
بیٹھ کر کون آتا اسے لوٹنے بیٹھا ہے، تو آتا تیر لائے اور لوٹ۔ ارے کرسی کے واسطے جھگڑے چل رہے ہیں، کرسی کے واسطے پالیٹکس، جھگڑے۔ درگاہوں میں جا کر دیکھو، جھنڈے کٹے میں جا کر دیکھو، کہاں جاتے جاؤ، سب چھٹ بیٹھ گئے، اپنا ٹھکانہ بنا لیے، لوٹتے بیٹھ کر امت کو۔ آج اللہ والے لوٹتے نہیں تھے، دیتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ اس لیے ہمارا مزاج سخاوت ہو۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے میں ڈاتے، محبوب سبحانی کے پاس ایک بڑا مالدار آیا، اشرفیاں لا کر ہدیہ دیا، حضرت آپ کو ہدیہ ہدیہ ہے۔ حضرت نے وہ اشرفیاں لیے، لے کر اس کو ایسا دبوچا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ کیسا خون نکلا؟ یہ محبوب سبحانی کی کرامت ہے، کرامت۔ خون نکلنے لگا۔ حضرت نے کہا ارے لے، یہ اشرفیاں اس کے منہ پہ پھینک کے کہا یہ تو اشرفیاں ظلم کر کے یتیموں کا، بیواؤں کا مال لا کے ہدیہ دیتا ہے۔ آج لوگ حرام کا پیسے سے مسجد بنا کے، حرام کا پیسہ لا کو ہدیہ دیتے، حرام کا پیسہ یتیموں کو، میں جہنم سے بچاؤں گا، حرام کا کاروبار کر رہا، مسجد بنا تو جنت مل جاتی، جہنم میں جائے گا مسجد بنا کر بھی، حرام کے پیسے کا 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حرام سور کی طرح، حرام خنزیر کی طرح، حرام پاخانے کی طرح لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم حرام کما کے علماء کو ہدیہ دے کے جنت میں جائیں گے، نہیں جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ یتیموں کا، بیواؤں کا ظلم کر کے لایا ہے تو خون نکل رہا ہے، اسے لے جا کے منہ پہ پھینکا۔ یہ ہے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اور کیا کرامتیں بتائیں؟ حضرت کی اتنی کرامتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بچی کچھ جو چیزیں تفصیل سے بات آئے گی۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے۔ ہمارے تصور میں یہ نکال دو، اللہ کا ولی فقیروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کو رہنا اور تھگلے رہنا، یہ نکال دو۔ اللہ کا ولی ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، اچھے کپڑے ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑیاں ہو، اچھا ان کا عطر خوشبو ہو، یہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر ہی، کیونکہ ہمارے نبی کبھی زندگی میں، ہمارے نبی کی زندگی میں نعوذ باللہ بدبو آئی نہیں۔ ہمارے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، خون سے خوشبو آتی تھی۔ ہمارے نبی نے معطر ہو کر بنایا، خوشبو ہو کر بتایا۔ یہ ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نقل کرنے والے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیران پیر سے محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو علماء کے تعلق سے، اولیاء اللہ کے تعلق سے جو بدگمانیاں ہیں، اللہ ہم سب سے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک شعر کہا ایک شاعر نے، جب ہماری نیکیاں ظاہر تھی کوئی کچھ نہیں بولتا تھا۔ جب ہماری نیکیاں ظاہر تھی کوئی کچھ نہیں بولتا تھا، کچھ عیب یا ایک عیب ظاہر ہو گیا تو مکے بھی بولنے لگے۔ ایک عیب یا کچھ عیب ظاہر ہو گئے تو گونگے بھی بولنے لگے۔ 40 پر 5 سال 50 سال اللہ والے، کوئی عالم، کوئی نیک رہتا ہے، کبھی اتفاق سے گناہ یا کوئی عیب نظر آ گیا، نہیں بولنے والا بھی بولنا شروع کر دیتا، ہو رہے وہ تھے دیکھ رہے، ہو رہے دے دیکھ رہے۔ علماء پہ بولنے کو زبان بند رکھو، ورنہ علماء پہ زبان اٹھے گی اللہ نسلوں کو برباد کر دے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کی مار میں آواز نہیں، آواز نہیں۔ آج تک ہمیں اپنے استاد کو کچھ نہیں بولتے، آج تک میں جا کر اپنے استاد کے جوتیاں سیدھے کرتا ہوں۔ جو میں یہاں پر بیٹھا ہوں میرے استاد کی جوتیوں کی برکت ہے، ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ورنہ میں یہاں پر نہیں بیٹھتا۔ اس لیے علماء کے بارے میں غلط ہے، چپ رہنا، ان کو اللہ کے حوالے چھوڑو، کچھ مت بولو۔ ابھی وہ ایک عنوان ہے، بولے ہمیں من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب۔ آئندہ جمعہ بولوں گا جو اللہ والوں سے جو دشمنی کرے گا اللہ کیا ٹھکانہ کرے گا، آئندہ جمعہ میں آپ کو بولوں گا۔ اس لیے زبان، ہماری نیکیاں ظاہر تھی سب چپ تھے، ایک عیب نظر آ گیا تو گونگے بھی بولنے لگے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔